میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ جونز ڈومینک بوبی ایک فرینچ صحافی تھا۔ یہ 1952 میں پیدا ہوا، تعلیم حاصل کی، صحافی بنا اور محنت شروع کر دی۔ یہ صحافت کی منزلیں طے کرتا ہوا پیرس کے مشہور میگزین ایلی کا چیف ایڈیٹر بن گیا۔ یہ اس کے کیریئر کی معراج تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو کامیابی حاصل کرنی ہے وہ کر لی۔ وہ جو کچھ بننا چاہتا تھا وہ اب بن چکا ہے۔ اب اس کی کامیابی اور محنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ وہ ہفتے میں 5 دن کام کرتا تھا اور 2 دن بیوی اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارتا تھا۔ یہ ہر ویکینڈ کو شہر سے باہر نکل جاتے تھے، جھیلوں اور آبشاروں کے کنارے آدھی رات کے چاند کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ بوبی کو پانی میں گھلتا ہوا چاند بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جھیلوں کے کنارے بیٹھ کر پانی میں کنکر پھینکتا تھا اور دیر دیر تک چاند کو پانی کی لہروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 5 دسمبر 1995 کو اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کومے میں چلا گیا۔ اس کا جسم، اس کا دماغ اور اس کی روح سب گہری نیند میں چلے گئے۔ بوبی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ ویجیٹیبل بن چکا تھا۔ خون جسم میں گردش تو کر رہا تھا، لیکن اس کی حسیات جواب دے چکی تھی۔ وہ نیند کے گہرے کنویں میں ڈوب چکا تھا۔ اب وہ وینٹیلیٹر پر تھا اور اسے ٹیوب کے ذریعے خوراک دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسے جگانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ 20 دن کومے میں رہا۔ 20 دن بعد اس کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ وہ جاگ گیا، لیکن وہ ایک عجیب بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں مریض کے دماغ کے علاوہ پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ بوبی کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک دن اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ بوبی کے سننے کی حس واپس لوٹ آئی۔ اب وہ سن سکتا تھا، اور کچھ دن بعد اس کی بائیں آنکھ کی بینائی اور پلکوں کی حرکت بھی واپس آ گئی۔ اب اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ وہ گرد و پیش کی آوازیں سن سکتا تھا اور بائیں آنکھ کی پلک جھپک سکتا تھا۔ پلک جھپک کر اپنی پسند ناپسندگی کا اظہار کر سکتا تھا۔ بوبی کی زندگی اب ایک پلک پر کھڑی تھی۔ اس نے اب باقی زندگی اس ایک پلک پر گزارنی تھی، اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ بوبی اپنی اس بیماری سے پہلے، جب وہ نارمل تھا، ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا تھا جو رہتی دنیا تک اس کا نام قائم رکھے، لیکن معذوری کے بعد اس خواہش کی تکمیل اب ممکن نہیں تھی۔ تاہم بوبی کی ہمت قائم تھی۔ اس نے اس ایک پلک کے ذریعے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک عجیب قسم کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ وہ بوبی سے سوال پوچھتی تھی، اور بوبی جس بات پر اپنی پلک جھپک دیتا تھا مطلب ہاں ہوتا تھا، اور جس بات پر وہ پلک نہیں جھپکتا تھا تو اس کا مطلب انکار ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی کتاب لکھنے میں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک اسسٹنٹ ہائر کیا۔ یہ اسسٹنٹ ٹائپ رائٹر لے کر بوبی کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ اسسٹنٹ اے سے لے کر زیڈ تک حروف تہجی بولتا تھا۔ بوبی کی بیوی بوبی کی پلک کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ جس حرف پر بوبی اپنی پلک جھپک دیتا تھا، یہ لوگ وہ حرف ٹائپ کر دیتے تھے۔
اس کے بعد دوبارہ حروف تہجی بولے جاتے تھے اور بوبی جس حرف پر پلک جھپک دیتا تھا وہ حرف پھر ٹائپ کر دیا جاتا تھا۔ یہ حروف آہستہ آہستہ لفظ بن جاتے تھے اور لفظ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فکرے بن جاتے تھے۔ یہ لوگ روزانہ 4 گھنٹے کتاب لکھتے تھے اور یہ ایکسرسائز مسلسل 1 سال تک جاری رہی۔ بوبی 2 منٹ میں ایک لفظ مکمل کرواتا تھا اور اس نے 1 سال میں 2 لاکھ مرتبہ کتاب لکھنے کے لیے پلک جھپکی۔ یوں اس کی کتاب مکمل ہو کر مارکیٹ میں آ گئی۔ یہ کتاب 6 مارچ 1996 کو مارکیٹ میں آئی۔ بوبی کی بیوی نے اس کی پہلی کاپی خریدی، بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی اور کتاب بوبی کی زندہ آنکھ کے سامنے رکھی اور بولی، بوبی تم کامیاب ہو گئے ہو، دنیا میں اب تمہارا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ بوبی کی زندہ پلک رقص کرنے لگی، وہ تیزی سے پلک جھپک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو محسوس ہوا کہ وہ پلک جھپک کر اپنی کامیابی پر تالیاں بجا رہا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ تالیوں کی اس گونج میں بوبی کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کتاب چھپنے کے فوراً بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بوبی اپنی اس کتاب کی تکمیل کے لیے زندہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کتاب کی فروخت 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی اور 1 ماہ بعد یہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر کتاب بن گئی اور آج تک یہ کتاب لاکھوں میں فروخت ہو چکی ہے۔ لوگ بوبی کی ہمت اور اپروچ پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پلک جھپکنے پر لکھی گئی ہے اور لکھنے والوں نے ایک ایک حرف جوڑ کر مکمل کی تھی۔ بوبی نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کی ایک پلک بھی سلامت ہے تو آپ اس سے بھی کمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنا تقابل بوبی سے کریں۔ اللہ نے ہمیں مکمل بنایا ہے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم دوڑتی بھاگتی متحرک زندگی گزار رہے ہیں، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں جوتے پہن کر نکل جاتے ہیں، ہم جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، چمکتے دمکتے سورج کی دائیں بائیں بکھری شعاعیں بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم خواہ خواہ کی مصروفیت کو جواز بنا کر گیو اپ کر جاتے ہیں یا سستی کو سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یقین کریں اگر انسان کا جذبہ سلامت ہو اور یہ اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھے تو یہ ایک پلک سے بھی پوری زندگی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اگر انسان کا حوصلہ اور ہمت جواب دے جائے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور دے جائے گی۔